والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون 18واں روزہ اور 19ویں رات آج ہم نے سورہ نور کی تلاوت سنی ہے، تو یہ سورہ نور بڑی اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں خواتین آج کے درس کو اگر سن لیں گی تو شاید ان کی بھی اصلاح ہوگی اور گھروں کی اصلاح بھی ہوگی۔ یہ ایسی صورت ہے جو عورتوں کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ شاید یہاں خواتین کا پروگرام بھی ہوتا ہے، تو جو پروگرام چلاتے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ یہ سورۃ النساء وغیرہ کا ترجمہ ان کو پڑھائیں، اور ہمیشہ اس کے بارے میں جو احکام آئے ہیں خواتین کو اس کے بارے میں آگاہی کرتے رہیں۔ النور کہتے ہیں روشنی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مدینہ میں مسجد نبوی ہے، تو وہاں کے جو لائٹ ہیں ہر لائٹ پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ تو اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مثال دے کر بتاتا ہے کہ مومن کے دل میں نور کیسے ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے کیسا ہے، اور منافقین کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ دیکھنے میں اچھے ہیں مگر ان کے دلوں میں کفر اور شرک کی تاریکی ہے۔ اب آئیے اس صورت میں کیا کیا اہم پیغامات ہیں وہ آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سورت شروع ہوتی ہے، کبھی یاسین آتا، کبھی طٰہٰ آتا، کبھی کہے طاسین میم آتا، لیکن اس صورت میں آپ دیکھیں گے کوئی حروف مقطعات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہتا ہے، لوگو اس صورت کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے جو ہے واضح احکام کو اتارا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کو اخلاقی جرائم سے پاک کرنے کے بارے میں ایک بات بتایا ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان کو ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور 100 کوڑے مارتے وقت اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرتے ہوئے تمہارے ذہن میں رتی برابر بھی رحم بھی نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ و یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ جانتے ہیں زنا کس کو کہتے ہیں؟ انسان اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی بھی عورت کے شرمگاہ میں اجنبی مرد اپنی جو ہے شرمگاہ داخل کرتا ہے، اسے بولتے زنا۔ اور یہ زنا کئی طرح کا ہوتا ہے۔ شرمگاہ کا زنا تو حرام ہے، اس کے علاوہ ہاتھ کا زنا ہے، غلط میسیج لکھنا، اور اسی طریقے سے آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، دیکھنا، کسی اجنبی لڑکی سے مل کر جانے کے لیے ملنا، یہ سب کیا ہے؟ پیروں کا زنا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا سب سے پہلے شروع ہوتا ہے آنکھ سے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے۔ تو یہ زنا جو ہوتا ہے حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور جس معاشرے میں یہ ہوتا ہے وہاں اللہ کا غصہ اترتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں بھیجے گئے تھے وہاں تو زنا عام تھا۔ علامہ شوکانی نے تو فتح القدیر میں لکھتے ہیں زنا کرنے کے لیے اس کے لیے ٹاور ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ ہر گھر کے اوپر جھنڈا ہوتا تھا، وہ جھنڈے کو دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں زنا کرنے کے لیے عورتیں اویلیبل ہیں۔ جیسے ہم ٹاور دیکھتے نا تو جھنڈا رہتا تھا وہاں۔ زنا آیا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے زنا کو اللہ کے نبی نے پورے مکے مدینے کے معاشرے سے اکھاڑ کر پھینکا۔ کیسے پھینکا؟ اب ایک آدمی زانی ہے، اس کو تو زنا نہیں چھوڑتا ہونا۔ اسلام نے زنا کا علاج کرنے کے لیے بھی ماشاءاللہ بہترین علاج بتایا۔ اب ایک آدمی بیڑی سگریٹ پی رہا ہے، چھوڑو تو نہیں چھوڑتا۔ رمضان بہترین موقع ہے ہر برائی سے رکنے کے لیے۔ اب یہ زنا جو آتا ہے بڑا خطرناک ہے۔ زنا ہوتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ پہلے اٹھاتے ہی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مارو، پہلے کہا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے یا کوئی اللہ تعالیٰ راستہ پیدا کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتریں، اللہ نے فرمایا لوگو جس راستے کی اللہ نے سورۃ النساء میں بات کی ہے وہ راستے کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرما دی ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہا دیکھو زنا کرنے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک زنا جو کرتے ہیں وہ غیر ان میرڈ جسے بولتے ہیں۔ اگر ان میرڈ اگر زنا کرے تو کیا کرنا؟ اسے 100 کوڑے مارنا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، اور یہ سب کے سامنے مارنا۔ بیوی کو جو مارنا ہوتا ہے وہ اکیلے مارنا، مگر یہ سزا سب کے سامنے دینا۔
عرب میں تو ماشاءاللہ 5 سال رہے، ہر طرح کی سزائیں دیکھنے کا موقع ملا مجھے، ہاتھ کاٹنے کا بھی دیکھا، شادی شدہ کو سنسار کرتے ہوئے بھی دیکھا، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو بھی کرتے ہوئے دیکھا، گردن اڑاتے ہوئے دیکھا۔ جس دن دیکھ لیتے اس دن آنکھوں سے جو ہے وہ کیا ہو جاتی، نیند غائب ہو جاتی ہے۔ یہ جو حدود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ اصل میں معاشرے کو اخلاق سے پاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ انڈیا میں ان حدود پر عمل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مسلمانوں کا امیر ہونا، اسلامی حکومت ہونا ضروری ہے۔ اب وہ اس میں افغانستان میں طالبان ہیں، اب انہوں کیا ہیں نہیں معلوم، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے دیوبندی ہیں، اسی لیے سلفیوں کو افغانستان میں بار بار مارتے رہتے ہیں۔ تو وہاں کیا ہوتا تھا، شروع میں وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی، شادی شدہ غیر شادی شدہ لوگوں کو کوڑے مارتے، وہ کوڑے مارتے فوٹو نہیں پکڑنا اس کی، کرتے نا، سزا دی جا رہی نا اللہ کی، اب اس کو فوٹو پکڑ کے جو ہے لوگ باللہ گروپوں میں ڈالتے ہیں، لوگ بولتے ہیں کیا ہے بھئی یہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ اخلاقی جرائم سے اور زنا جیسی بری بیماریوں سے پاک ہونا چاہیے۔ شادی شدہ زانی کو کیا کرنا، کہا شادی شدہ زانی کو کیا کرنا، اس کو سینے تک گڑھا کھودنا، گڑھا کھود کے اس کو اندر جاؤ بولنا، اس کے بعد اسے پتھر مارنا۔ کب تک پتھر مارنا، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری، کیا ہے وہ، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، اگر زنا کرنے والے مرد شادی شدہ ہیں تو کیا کرو، ان کو رجم کرو۔ وہ آیتیں قرآن میں تھیں، یہ دیکھیے آیتیں قرآن میں تھیں، مگر تلاوت کے اعتبار سے منسوخ ہو گئیں، مگر حکم کے اعتبار سے باقی ہیں۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجم ابو بکر ورجمنا بعدہ، کہا نبی نے بھی شادی شدہ لوگوں کو زنا کرنے جیسے سنسار کیا، ابو بکر نے بھی کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ لہٰذا زنا جو واقع ہوتا نا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ اسلام نے زنا کو حرام کیوں قرار دیا، تاکہ نسلوں کی حفاظت کی جائے۔ اب زنا سے جو بچہ پیدا ہوتا اس کی تو کچھ بھی غلطی نہیں، غلطی کس کی ہے، یہ اجنبی مرد کی اور اجنبی عورت کی غلطی ہے، لہٰذا ایسا ہوا۔ تو یہ ہوا۔ بوڑھا زانی کیا ہے، اس کی سزا تو قتل ہے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے۔ بڈھا اگر ہے، اسے پوری زندگی اپنی بیوی سے خواہش کر پوری کرنے کی ضرورت ملی نہیں ملی، پورا موقع آ گیا۔ بوڑھے کو تو کیا ہونا، مطلب اس کی نفسانی خواہشات میں انہیں کم ہونا چاہیے، مگر بوڑھا ہو کر زنا کرتا ہے تو کہا کہ اگر اسلامی شریعت ہے تو واجب القتل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زنا کے زمانے میں زنا کے 2 واقعات پیش آئے۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا معلوم ہے، یہ زنا کے واقعات پیش آئے تو ہمیں سوچتے صحابہ کرام کیسے گناہ کرے ہوں گے۔ اس کا جواب یہ ہے، وہ بھی انسان تھے نا۔ اب چونکہ قیامت تک اس شریعت کو رہنا ہے، ایسا ہے اگر وہ گناہ سرزد ہو گئے، اس کی سزا آسمان سے اتر گئی تو قیامت تک ان سزاؤں کو دنیا میں نافذ کیا جا سکتا ہے۔ ایک کا نام تھا حضرت ماعز رضی اللہ عنہ، قبیلہ اسلم کے تھے، زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ زنا ہو گیا، ذرا مجھے پاک کر ڈالو آپ۔ اور یاد رکھو، زنا اگر ہو گیا، اسلامی حکومت ہے، اسے کوڑے مارے یعنی تو سنسار کرے، ماشاءاللہ دنیا میں گناہوں سے پاک ہو جاتا ہونے۔ بلکہ ایک روایت آتی ہے، اگر تم جو ہے حدود کو قائم کرو گے، آسمان سے بارش ہوئی تو جیسے زمین پاک ہو جاتی، ویسے ماشاءاللہ ہم جو ہے معاشرے کو اخلاق و جرائم، برے اخلاق سے جرائم سے پاک کر سکتے ہیں۔ اللہ کی نبی نے ان سے پوچھا تمہیں صحیح بھی زنا کرے کیا؟ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جب پوچھتے ہیں تو یہ نہیں بولتے تم نے اپنی شرمگاہ داخل کیا، اشارے کنارے میں بات کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا تھی۔ بعد میں کیا کیا، صحابہ کو بھیجا، جاؤ ان کو رجم کرو۔ رجم کرنے کے بعد ان کے بعد نماز جنازہ پڑھا ڈالے۔ اس کے چند دنوں کے بعد وہ غامیدیہ قبیلے کی ایک عورت تھی، ان سے بھی زنا سرزد ہو گیا۔ اور ہمارے پاس کیا ہے، زنا زانی جو رہتا پھر لگ رہا تھا کون بھی اسے کیا بھی توجہ دینے والا نہیں۔ ہمارے پاس تو ریپ کے کیس کتنے ہو رہے ہیں، زنا کے کیس کتنے ہیں، آپ خود جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لوگ زنا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ غامدیہ قبیلے کی جو عورت تھی، اسے زنا سرزد ہو گیا۔ رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ زنا سرزد ہوا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، جاؤ استغفار کرو جاؤ۔ انہوں بولتے نہیں یا رسول اللہ زنا سرزد ہو گیا ہے، ان کو ڈر میں آخرت میں میرا کیا ہوگا، توبہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ۔ تو غامدیہ قبیلے کی عورت کہنے لگی یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے ماعز کو واپس کیا نا، ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھے بھی واپس کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زنا ہوا نا،
زنا کی وجہ سے بچہ بھی حمل پیٹ میں ہے۔ اللہ کے نبی رحمۃ اللہ علیہ تھے، عورتوں پر بچوں پر بڑا رحم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو ڈیلیوری کے بعد آؤ، ڈیلیوری کے بعد اگر اللہ کے نبی اگر مجھے معاشرے میں کسی کو ذرہ رخصت دیے تو بھگ جاتے، دوبارہ دکھتے نہیں، وہ ایسے نہیں تھے۔ عقیدے کی طہارت ایسی تھی، زنا کی غلاظت ہرگز ان کے دلوں میں جمع نہیں ہوتی تھی۔ ڈیلیوری کے بعد اپنے بچے کو لے کر آئی، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کو دیکھا رحم آ گیا، آپ نے فرمایا یہ بچے کو دودھ پلانے کا کام کون کرے گا اگر تم کو رجم کر دیا جائے؟ تو اللہ کی نبی نے فرمایا ایسا کرو، یہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس کے بعد آؤ۔ کیسے دے دیکھو، گناہ ہونے کے بعد اندر احساس جلاتا تھا، اس کے بعد دودھ پلانے کی مدت 2 یا 2.5 سال ہے، قرآن میں ذکر ہے اس کا سورہ بقرہ میں۔ دودھ پلانے کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد وہ غامدیہ قبیلے کی عورت کیا کرتی ہے، اپنے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر نبی کے پاس پھر بچے کو لے کر آتی ہے، کہتی یا رسول اللہ میرا بچہ کھانے کے لائق ہو چکا ہے، لہٰذا میرے اوپر کیا کر دیجئے، مجھے کیا کر دیجئے، مجھے رجم کر دیجئے۔ اللہ کی نبی دیکھتے وہ ایمان افروز عورت کو گناہ کا احساس ان کو گھر میں بیٹھنے نہیں دے رہا ہے۔ گناہ ہو گیا، ڈیلیوری ہوئی، اس کے بعد دودھ کا جو پلانے کا مرحلہ ہوا، کتنے سال لگے ہوں گے بولو؟ تقریباً 3 سال تو ہوتے آرام سے، 9 مہینے بچہ پیدا ہونے، 2 سال 2.5 سال دودھ پلانے، 3 سال تک رسول اللہ کے پاس آ کر بولتے ہیں رسول اللہ ذرا پاک کر دیجئے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، کہا ایسا کرو یہ عورت کو لے جا کے سینے تک گڑھا کھودو، اس عورت کو اس گڑھے میں اتارو، اتار کے کیا کرو، رجم کرو، پتھر مارو۔ کب تک مارنا؟ یہاں تک کہ مر جانا، یہ سزا ہے۔ زنا کتنا خطرناک ہے تو سزا بھی اتنی خطرناک ہے۔ تو مارو، مارتے مارتے ہوا کیا، غور جنیا ٹرننگ اس میں ہے، مارتے مارتے کیا ہوا، اتنا مارا گیا، وہ مارنے والوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جیسے ہی مارا وہ خون کا ایک چھینٹ آ کے ان کے اوپر اڑا، ان کے اوپر اڑا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر اڑا۔ خالد نے کہا یہ عورت ہے، زانی ہے، گالیاں دینے لگے۔ اللہ کی نبی فرمایا خالد زبان کو سنبھالو۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا بڑا بہترین جملہ ہے، یہ جملہ اگر یاد رکھے تو زندگیوں میں گناہوں سے توبہ کر لیتا۔ آپ نے فرمایا خالد گالی نہیں دینا، اس عورت نے جو توبہ کی ہے اگر اس کے توبے کو میں مدینے والوں میں تقسیم کروں، اللہ تعالیٰ اس توبے کی برکت سے مدینے میں رہنے والے 70 لوگوں کی مغفرت بھی فرما سکتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوتا دونوں مثالوں سے؟ رسول اللہ کے زمانے میں گناہ ہوا تو صحابہ کرام گناہ جب ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے، فوراً توبہ کر لیتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، خصوصاً کپڑے لینے دکانوں میں جاتے نا، اللہ رحم فرمائے، دینے والے بھی لیڈیز اور وہاں بھی لیڈیز، ایسا دن بھی آتا ہمارے واسطے ہم لگنا بھی نہیں چاہتے، پیچھے سے آ کے عورتیں مارتے ہم نا، وہ حال ہے بازاروں کا، کہاں جائیں گے عورتوں کی فتنوں سے بچنے کے لیے، ہم یہ صورتحال ہے۔ لہذا اپنے والد مرحوم کو دیکھتا تھا میں، کیا کرتے تھے، رمضان آنے سے پہلے پوری چیزیں لے لیتے، رمضان آیا تو مارکیٹ کو جاتے ہی نہیں۔ لہذا اس طریقے سے زنا بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہاں دیکھو، زنا کرنے والی عورت کا ذکر پہلے آیا، زنا کرنے والے مرد کا ذکر بعد میں آیا۔ اس میں بھی 3 باتیں علماء نے بتائیں، کہا عورت کو زنا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ عورت کیا ہے، ایک محفوظ چیز ہے۔ چاکلیٹ دیکھیں اس کے اوپر یہ کہہ رہا تھا پنیر، اگر اس کے بغیر تو اچھا نہیں دکھتا، ہو اس میں لپٹ کے تو اچھا دکھتا۔ عورت کی مثال بھی ایسے ہی ہے، زنا کرنے والی عورت جو ہے، جو ہوتی ہے، زنا کرنے والے مرد، ان کو 100 کوڑے مارو، اور یہ 100 کوڑے جب ماریں گی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ لہٰذا ان جیسی آیتوں کو دیکھ کر لوگ بولتے کیا یہ بے رحم قانون ہے؟ بے رحم قانون نہیں۔ اب یاد رکھو، جس معاشرے میں زنا کی سزا کو نافذ کیا جاتا ہے وہاں زنا نہیں ہوتا، چوری نہیں ہوتی۔ عرب میں سب دیکھو، ڈرگس کے بارے میں سعودی ایئرپورٹ پر سب لکھا ہوا ہے، اگر تمہیں ڈرگس لائے سیدھے تم نہ کہاں، جیل۔ ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک پاکستانی عورت کیا کری، اپنے بچے کو مار ڈالی، بچے کو مار کے اندر پورا ڈرگس بھر لی، ڈرگس بھر کے کیا کری، وہ لے کر آئی فلائٹ میں۔ اب وہ سعودی ایئر لائنس ایسا رہتے، ان کی آنکھیں کیسا بولے تو کوے کی آنکھیں، خطرناک۔ یہاں کی پولیس بھی وہاں کی پولیس بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ پورے فلائٹ میں دیکھتے رہے، بچہ ہلتا نہیں ہے۔ سعودی ایئرپورٹ پہ اترے، چیک کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں اندر کیا ہے، ڈرگس بھرے ہوئے ہیں۔ سیدھے کورٹ کو لے گئے، ختم، سر قلم۔ جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم کیا جاتا ہے، اللہ کے نظام کو قائم کیا جاتا ہے، وہ آئینے کی طرح ہوتا، وہ
ہندوستانی معاشرے میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب یہ سعودی کے علاوہ کہیں اور مسلم ممالک میں حدود کو قائم بھی نہیں کر سکتے. بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، رائل فیملی کا ایک آدمی کو مارا تھا. حالانکہ یہ کرتے ذرا مالدار پہ چھوڑ ڈالتے، رائل فیملی کا ہے، مالدار ہے، مالدار کو سب کچھ بھی نہیں دیکھتے. کیا کیا گیا؟ وہ رائل فیملی کے آدمی کو بھی گولی مار کے جو ہلاک کر دیا گیا. تو اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے اگر اپنے معاشرے کو زنا سے پاک کرنا چاہتے ہو تو ان سزاؤں کو نافذ کرو. یہ سزائیں رحمت ہیں، زحمت نہیں ہیں. لہٰذا خود ہم سمجھانا اور دوسرے غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں ان کو سمجھانا یہ اللہ تعالیٰ کی سزا کیوں دیا ہے. اس کے بعد کہا کہ زنا کرنے والے مرد سے زنا کرنے والی عورت شادی کرتی ہے. کیا ہوا؟ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں کیا کرے، ایک صحابی تھے، وہ مکے کی ایک عورت تھی زنا کرنے والی، ان کے پیچھے پڑ گئی. اور وہ پیچھے پڑی تو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ شاید غیر مسلم تھے، اسلام نہیں لائے تھے. آ کر پوچھے یا رسول اللہ، اسلام لانے کے بعد وہ عورت میرے پیچھے پڑ کے میں شادی کر لوں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والی عورت ہو. زنا کرنے والے دو طرح ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے کبھی کبھی زنا کر لیتے ہیں، بعض لوگ ہمیشہ زنا کر لیتے رہتے. اس میں وہ ہمیشہ زنا کرنے والی عورت، اور اس کا نام تھا عناق تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا انتظار کرو، آسمان سے وحی آنے دو. وحی آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے مرثد آؤ، یاد رکھو زنا کرنے والی عورت سے زنا کرنے والا مرد ہی شادی کرتا ہے، لہٰذا تم پاک دامن و شادی مت کرو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے بات سن کر الحمدللہ یہ مکمل اچھے ہو گئے. چند سالوں کے بعد بصرہ کی ایک مسجد میں وہ عورت حضرت مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فدا ہوتی ہے. اللہ کے نہیں بولنا یا مرثد لا تنکی عناقاً، وہ پیشہ ور زنا ہے، اس سے شادی نہیں کرنا. اب ایک مسئلہ آتا ہے، اگر ہمارے معاشرے میں کوئی مرد عورت زنا کر لیے تو اس سے شادی کرنے کا حکم کیا؟ یہ بھی پوچھنا لوگ. یاد رکھ لے، سن لیجئے. علامہ ابن حزم، ابن القیم، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر وہ زنا کر لیا، اگر وہ صدق دل سے توبہ کر لیا اور اس کی شرمگاہ پاک ہو گئی، عدت وغیرہ کچھ ہو گئی، تو اس سلسلے میں چند مدت کے بعد تو شادی کر سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں آج کل حالت ایسے معلوم ہے، لڑکیاں شادی سے پہلے زنا کر لیتی ہیں، لڑکے شادی سے پہلے زنا کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مرد عورتیں سب جو ہے چھپا دیتے ہیں اس کی شرمگاہ کو، کیا بھی نہیں ہوا، بلکہ بعد میں شادی ہونے کے بعد جب مرد پہلی رات میں بیوی کے پاس جاتا ہے اسے دیکھتا ہے کہ اس کی شرمگاہ کو یوز کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. ایسی حالت ہے تو کیا ہوگا ہمارے معاشرے کا حال؟ بہرحال یہ زنا بڑے خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. پڑوس میں عورت ہوتی نا، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس سے جا کر اگر زنا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے اس قباحت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب میں زنا عام ہو جائے گا. آج زنا عام ہے. بلکہ آپ بنگلور میں اگر کہیں اترے، بڑے سٹیوں میں رات میں اترے، کہیں نہ کہیں زنا کرنے والی عورتیں وہ بن سنور کھڑی رہتی ہیں. بلکہ دبئی میں ہمارے رشتہ دار تھے، انہوں تو بولتے رات میں 12 بجے آپ کو زنا کرنے والی ہر ملکی عورت ملتی ہے. آپ کو کیسے بچائیں گے اپنی اولاد کو؟ یہ ہے زنا کا مسئلہ. تو یہ خطرناک چیزیں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں. آپ نے فرمایا زنا ایسے ہوگا، عام ہوگا، لوگ کیا کریں گے؟ گدھے گدھیوں کی طرح زنا کریں گے. بازار کی روایت آتی ہے گدھے گدھیاں جانوروں کو سب کیا معلومات کرتے نا ویسا کریں گے. ایک زمانہ ایسے بھی آئے گا، نبی نے فرمایا آدمی حیا رکھنے والا چل کر جاتا رہے گا، لوگ زنا کرتے رہیں گے، بولیں گے ذرا وہ دیوار کی پجا کر لے ہونا کہیں کو ہمارے سامنے کرتے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے نسلوں کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ تعالی ہماری نسلوں کو جو ہے زنا جیسی جو ہے بیماری سے اللہ محفوظ فرمائے. اس کے بعد کہا اگر کسی پاک دامن مرد عورت پہ الزام لگا تو 80 کوڑے مارنا. نیچے ذکر آ رہا ہے اس کا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے. ہمارے پاس وقت کم ہے. سورہ نور کیا ہے؟ یہ بہت بڑی دیکھنے میں 8 رکعت میں پڑھ ڈالے اسے، مگر اس میں احکام اتنے ہیں رات بھر ہی بول سکتے، اتنے احکام ہیں اس میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. ایک سفر میں غزوہ بن المستلق، غزوۃ المریسی نام اس کا، ایک جنگ سے واپس آتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آرام کر رہے تھے. وہ عائشہ کیا دبلی پتلی عورت تھیں، ان کو ضرورت پڑی قضاء حاجت کو جانے کی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کری، اپنے ساتھ ایک عورت تھی، ان کا نام تھا مستح نام ان کا. قافلہ یہاں تھا تو ذرا ہٹ کر وہ گئیں، جا کے قضاء حاجت کو گئی. تو جاتے ہوئے کیا ہوا، گئی واپس آئی، واپس آتے وقت راستے میں ہار گم ہو گیا.
اب وہ سونے کا تھا چاندی کا تھا نہیں معلوم، بہرحال ایک ہار تھا وہ گم ہو گیا۔ اب کیا کرنا، ہار گم ہو گیا تو پریشانی شروع ہو گئی۔ سیدھا آئے، آ کر جو ہے دیکھے، آ کر واپس آئے، پھر گئے ہار تلاش کرنے، جاگو لیٹ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پورے ہوتے چلے گئے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، بعض عورتیں اتنی دبلی ہوتی ہیں ان کا بیٹھنا نہ بیٹھنا دونوں برابر ہوتا ہے، ایسی ہوتی ہیں 40 50 45 47 48 اتنے کلو ہوتی ہیں۔ تو کیا کرتے تھے، ایک مطلب کیا ہے جانور ہوتا ہے، جانور پر ایک ٹوکری رکھتے ہیں، اسے بولتے ہودج، اس میں بٹھاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ جو دبلی پتلی، ان کا بیٹھنا نہ بیٹھنا دونوں برابر تھا۔ اب لوگوں نے کیا سمجھا، اٹھا کے اوپر رکھا، عائشہ رہیں گی سمجھا۔ آ کر دیکھے تو اللہ اکبر، اس وقت میں کوئی فون بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا کرے ہوں گے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آ کر دیکھے تو پورا قافلہ جا چکا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پختہ عقل کے مالک، اللہ کے نبی ہر جنگ میں ہمیشہ کسی کو پیچھے رکھتے، کئی کو بولے تو کون بھی قافلہ چھوڑ گیا تو ان کو پکڑ کے ساتھ میں لانے کے واسطے۔ اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو پیچھے رکھا، ان کا نام تھا صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں میں چلتا ہوا آیا تو دیکھا دور سے کہ ان کے بیٹا جیسا دکھا، قریب گیا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ جیسے ہی کرے کیا معلوم، جیسے ہی نظر پڑی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دونوں الگ ہو گئے۔ مجنبی مرد کا اجنبی عورت ساتھ بیٹھنا حرام ہے نا، یہ تیسرا وہ شیطان ہوتا ہے۔ کیا کرے، دیکھتے ہی بولتی عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ کیا ہے مطلب یہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں مجھے دیکھے تھے، مگر اب پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے اس لیے میں نے پردہ کیا۔ پردہ کر رہے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اس کے بعد کیا کرے، دیکھو کیسے پاک باز سے حضرات صحابہ کرام، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھی ہیں، ان کے پاس جانور ہے، کیا کرے معلوم، لا کر کے جانور کو لا کے سامنے کھڑا دیا، اشارہ کرے عائشہ اوپر بیٹھ جاؤ۔ ایسا نہیں بھونی سالے، مطلب کیا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، سالے سالی بھی بھونی، جی جو نا ایک ہی گاڑی میں جاتے ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں، کیا ہوا جس بھی بڑے تو کزن سب جاتے ہو، کیا کیا، ایسی پاک دامن زندگی دیکھو۔ جیسے ہی بیٹھے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نہیں بیٹھے، اس لیے کہ کون ہے وہ، ہمارے لیے امت کے لیے ماں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں درجے میں، پورا راستہ ماشاءاللہ مدینے تک چل کر آئے، بیٹھے نہیں، بیچ میں گیپ رکھ لے کو نہیں، چل کر آئے۔ معلوم ہے اگر ایسا کرے تو لوگ کیا کریں گے، الزام ڈالیں گے۔ جیسے ہی مدینہ کو پہنچے، عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار تھا، انہیں بول دلیا نعوذ باللہ، انہوں دونوں آپس میں کیا کریں ہیں، آپس میں یہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ غلط کام کر لیں۔ بولنے ڈر ہوتا ہم نا، رسول اللہ کی بیوی ایسا کام کر سکتی کیا؟ مدینے کو آئے، مدینے کا پورا ماحول خراب ہو گیا۔ اگر میری بیوی پر الزام لگا تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی کی بیوی پر الزام لگانا کہ یہ معمولی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جیسے نبیوں کو چنتا ہے ویسے نبیوں کو بیویوں کو چنتا ہے۔ کیسے تھی عائشہ رضی اللہ عنہ، بڑی پاک دامن عورت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی نبی کی بیوی زانیہ نہیں تھی۔ جیسے ہی آئے پریشانی شروع ہو گئی، پورے مدینہ کا ماحول خراب ہو گیا، عائشہ کے بارے میں سب بات کر رہے، سب بات کر رہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی کے دل کی کیفیت کیا، پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر گھومتے، عائشہ کے پاس جاتے، عائشہ گھر میں بخار آ گئی، رات بھر نہیں سوتے عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد ہوا کیا، اللہ کے نبی سب سے بلا کر پوچھتے ہیں میری بیوی کے بارے میں کچھ سنے کیا؟ میں بولتے یا رسول اللہ ایسی بھولی بھالی نیک عورت ہم نے دیکھی ہی نہیں۔ بریرہ نے کہا جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی، کہا اتنی بھولی بھالی عائشہ رضی اللہ عنہ کہ آٹا گوندھ کے رکھ دیتی تو جانور آ کے کھا کے چلے جاتے، یہ کہا بریرہ نے۔ مگر علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک سخت جملہ کہہ دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انوچ کیا ہے تم نہ دوسرے عورتیں شادی کر لیے ہو آپ، مگر اس جملے کا عائشہ رضی اللہ عنہ میں بڑا دکھ ہوا۔ عائشہ کے بارے میں علی نے کہا یہ عورت کو چھوڑ دو دوسری کر لو کیا ہو جاتا، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل پر بہت اثر ہوا اس کا۔ بہرحال پورے مدینہ کا ماحول زہرآلود، پاکیزہ باپ، پاکیزہ بیٹی، پاکیزہ ماں، اس کے اوپر جا کے الزام لگا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ حالت ایسی ہے بخار آ جا رہی ہے، رات بھر نہیں سوتی ہوں، آپ مجھے اپنے امی کے گھر بھیج دیجیے۔ چلے گئی عائشہ رضی اللہ عنہ،
اپنی ماں گھر چلے گئی. اس سے معلوم ہوتا ہے اگر بیوی بیمار ہے یا اسے ماں باپ یاد آتے ہیں تو بھیجنا چاہیے. ہمیں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیوی کو اس کے ماں کے گھر بھی نہیں بھیجتے, باپ سے بھی توڑاتے, ماں سے بھی توڑاتے. کافی دن گزر گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس جاتے, جا کے سلام کرتے, فل بخار ہے, سلام کا جواب دیتے, واپس آ جاتے. ایسے ہی ہوا, کئی دن گزر گئے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی اتاری, 10 آیتیں. آیت نمبر 11 سے شروع ہوتا ہے, 21 پہ ختم ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا نبی کی بیوی کے بارے میں جب غلط بات سنے تو سبحان اللہ بولنا تھا. کہیں کو بولے یہ بات اپنی زبان سے, ایسا بول سکتے کیا نبی کی بیوی کے کام کرتی؟ نہیں کر سکتے. اگر میری ماں کے بولے تو مجھے برداشت نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کام کرنے والا تھا نا, وہ منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی, اس نے کام شروع کیا. اور اس کے بعد اس میں مدینے کے 3 صحابہ بھی اس میں آ گئے. ایک کا نام تھا حمنہ بنت جہش, دوسرے کا نام تھا مصطح بن اساسہ, اور تیسرے تھے حضرت حسان ابن مالک رضی اللہ عنہ. انہوں نے بھی کہا عائشہ نے وہ کام کر لیا ہے. اس کے بعد آیتیں اتریں, 10 آیتیں اتریں. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بولے عائشہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں پاک ہونے کے بارے میں آسمان سے آیتیں اتاری ہیں. اتارے بولے تو پورے اس میں خوشی کا ماحول. پھر بھی بولے عائشہ استغفار کرو, غلطی تمہارے سے ہو سکتی ہے, حالانکہ غلطی نہیں تھی. اس کے بعد جب آیتیں اتر گئیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر گئے, جا کر بولے عائشہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے کیا کیا ہے, پاک ہونے کے بارے میں آیتیں اتاری ہیں کہ تم پاک باز ہو, پاک دامن ہو, اور تمہارے اوپر جو الزام لگایا وہ غلط ہے. تو یہ بات سنتے ہی عائشہ کی ماں رضی اللہ عنہا رومانہ نے کہا جاؤ عائشہ سب سے پہلے رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو, اس لیے کہ انہوں نے تمہارے بارے میں یہ بتا دیا کہ تم کیا ہو, گنہگار نہیں ہو, تم پاک دامن ہو. عائشہ کا ایمان دیکھو. عائشہ نے کہا اے امی جان میں تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کا نہیں اللہ کا شکریہ ادا کروں جس نے میرے بارے میں 10 آیتیں اتاری ہیں. تو یہ منافقین نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو گرانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے عائشہ کو قیامت تک کے لیے اونچا اٹھا دیا. جب بھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ہم بول سکتے ہیں کہ عائشہ پاک باز عورت ہیں. لیکن یہ جو شیعہ اور رافضی ہیں انہوں کیا کرتے, عائشہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے کہ عائشہ زانیہ ہے, استغفر اللہ, اور عائشہ پہ برائی کا الزام لگانا یہ کفر ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں یہ رافضیاں بھی اور یہ جو شیعہ ہیں سال بھر میں ایران میں ایک پروگرام بناتے ہیں. وہ پروگرام کا نام کیا, عائشہ پہ لعنت. آپ کو بتاتا ہوں, دیکھو سمجھو رونگٹے کھڑے ہوتے سنے تو یہ ایک آدمی سنی سے شیعہ بننا چاہتا ہے. ایک شیعہ عالم دین اسے کلمہ پڑھاتا ہے. کیا کلمہ پڑھا, غور سے سنو, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان علی ولی اللہ وان ابا بکر وعائشہ وحفصہ فی النار. کلمہ پڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدے کا اقرار کرتا ہوں میں, رسول اللہ کا اقرار کرتا ہوں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں ابو بکر عمر عائشہ حفصہ جہنمی ہیں. ہر دعائے قنوت میں عائشہ پہ لعنت کرتے اور بولتے اللہ تعالیٰ جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا وہ عائشہ کو ذبح کرنے کا حکم ہے. بہرحال خواتین کو چاہیے کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی پاک دامنی اپنے اندر پیدا کریں. اسی واقعے میں کیا تھا, ذرا ایک 10 منٹ میں اپنے کو سمیٹ لیتے ہیں. جب وہ الزام لگانے والوں میں حمنہ بن کیا ایک عورت 2 مرد تھے, اس میں وہ ایک جو مرد تھے وہ مصطح بن اساسہ ابو بکر کے خالد بھائی تھے. ابو بکر نے کہا, وہ خرچ کرتے تھے ان کے اوپر, بولے ابو بکر رضی اللہ عنہ میں تمہارے اوپر خرچ کرتا ہوں, میری بیٹی پہ الزام ڈالتے, آج سے اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر خرچ کرنا چھوڑ دوں گا. اللہ نے آیتیں اتاری, اے ابو بکر تمہارا دل اتنا چھوٹا نہیں کر لینا چاہیے کہ ایک مرد پر تم خرچ کرتے تھے, تمہاری بیٹی پہ الزام لگا لہذا تم معاف کرو. کیا تم یہ بات کو ناپسند, اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ابو بکر نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے. دیکھو جگر کیسا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جا کر مصطح کے گھر میں بولے میں تم کو معاف کرتا ہوں, اس سے پہلے جیسے میں نے جو ہے تمہارے اوپر خرچ کیا وہ انشاءاللہ خرچ کرتے رہوں گا. اللہ نے ایک بات یہ کہی, دیکھو بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں. اس کی مثال دیکھنا چاہو اپنے معاشرے میں دیکھ لو.
فلم میں کام کرنے والا فلم میں کام کرتے شادی کرتے، کھلاڑی رہتا کھلاڑی شادی کرتا، دین بیزار لوگ بڑے بڑے رائل فیملی کے لوگ اپنے ہی جیسے دین بیزار لوگوں سے شادی کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بری عورتیں برے مردوں کے لیے اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں، اور اچھے لوگ اچھے بیوی یہ کے لیے ہیں اور اچھی بیویاں اچھے لوگوں کے لیے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے مرد ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کیا ہیں، اچھی عورت ہیں۔ اس کے بعد جو ہے گھروں میں داخل ہونے کا ادب بتایا گیا۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، گھروں میں داخل ہونا ایسا غوث لغوزہ مارتے نہیں، اللہ کے نبی کے گھر کے دروازوں کا ایسا مارتے تھے، یہ دیکھیے ناخن ایسے مارنا، آہستہ مارنا، زور سے مارنا، کھولو کونا کہیں میں چاہے کھولو چورا نہیں ہے، تعصب نہیں بولنا۔ ادب کیا ہے، داخل ہونے سے پہلے سلام کرنا، اس کے بعد کون آیا بولا تو نام بولنا۔ جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ گھر جاتے ہیں، کون، میں اللہ کے نبی نے بولا جابر میں نہیں بولنا، اس لیے کہ میں بولنے والا لوٹنے والا بھی ہو سکتا۔ آج کل ہمارے گھروں کے پاس عورتوں کو ہم اتنی آزادی دے کر گھروں میں فلپ کارٹ میں امیزن میں سب بک کرتے ہیں، وہ ڈیلیوری بائی آ کو ہماری بیویوں کے ساتھ نعوذ باللہ کھلواڑ کرتا، انہیں ناپ لیتا، سب کرتا۔ ہمارے ایسی جاتی ہے غیرت، کبھی کبھی دیکھتے ہمارے کچھ مسلمان ہیں جو اپنی عورتوں کو کیا کرتے ہیں، ٹیلر کے پاس لے جاتے ہیں، انہیں ناپ لیتا ہوں۔ کہاں گئی غیرت؟ بلکہ بعض علماء تو اتنا بولتے معلوم ہے ڈاکٹر بھی رہا تو اپنی بیوی کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس بتانا ہی بہتر ہے۔ ہماری خواتین جا کے ڈاکٹر صاحب خیریت پورا اٹھا کے بتاتے رہتے، کیا فائدہ ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ سے ہم نصیحت کرتے ہیں، کیا ہے بولے تو ہماری لڑکیوں کو بھی ڈاکٹر بنانا، تاکہ امت کی جو عورتیں ہیں نا ماشاءاللہ پردے کے ساتھ ان کا علاج ہو سکے۔ کیسے سے دیکھتے ہیں، میں بتاتا ہوں، ڈیلیوری کیس آج مرد دیکھ رہے ہیں ہسپتالوں میں، حیا رکھنے والی عورت کیا ہوگی؟ ایک عورت کی ڈیلیوری ہوئی، اللہ اکبر، اس وقت سے رونا شروع کری، حیا رکھنے والی عورت 3 دن تک روتی رہی۔ کیا بولا تو میرے ڈیلیوری میں اور مرد آگے تھے۔ عورت رہنا نا وہاں، مردوں کیا ضرورت ہے؟ اگر ضرورت پڑی تو آتے، لیکن مردوں کو لانے کی ضرورت کیا ہے وہاں؟ لہذا اس طریقے سے یہ بات بھی آپ کے سامنے بتاتے ہیں، سلام کرنا آ جا ہے، اور اس پیچھے کر کے سائڈ میں کھڑے ہونا، سامنے نہیں کھڑے ہونا۔ اور یہ بھی کہا گیا اگر تم کو کہا جائے تو واپس چلے جاؤ۔ بعض تابعین ایسے تھے 3 مرتبہ مارتے چلے جاتے، بولتے آیت پہ عمل ہو گیا۔ ہمیں کیا کرتے، گھر میں کون میت ہیں کون ہے سوتے ہیں معلوم نہیں، جلدی نکلو باہر آؤ، کیا تمہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کون تو کو مارا تو ہمارے گھر میں عورتوں میں دیکھو بول کے خرچ لے لیتے، ایسا ہوتا ہے۔ لہٰذا مردد جا کے ڈیل کرنا، عورتوں کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتائی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ نگاہوں کی حفاظت کے بڑے فائدے بتائے ابن القیم رحمہ اللہ نے۔ نگاہ کی حفاظت کرنے سے دل میں اللہ نور پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے غور سے سنیے، اللہ نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، دونوں کو دیکھو، دونوں کو الگ الگ حکم دے کر نیچے کہا اللہ نور السماوات والارض۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے نگاہوں کی حفاظت کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک واقعہ سناتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ بڑے حیا رکھنے والے صحابی، ان کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت عثمان نے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کہا راستے میں تم ایک اجنبی عورت کو دیکھ کر آئے نہیں؟ حالانکہ دیکھ کچھ پہچان لیے، جس کی آنکھیں پاک باز ہوتی ہیں دیکھ کر پہچان لے سکتے، جو اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا آنکھ کو دیکھ کر بول سکتے۔ انہیں کیا پوچھا عثمان رضی اللہ عنہ سے، اے عثمان آج بھی وہی آتی کیا؟ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ وہ چھٹی حص دیا تھا، وہ دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے۔ لہٰذا آنکھوں کی حفاظت کرنے سے بندہ حسرت سے بچتا ہے۔ کیسے دیکھو، ایک فوٹو دیکھ لیے دل میں بڑھ گئی بار بار دکھنے کی، اگر آپ ایک مرتبہ اگر آنکھوں کی حفاظت کر لینا اللہ حفاظت کرتا ہے، اور دل میں اللہ ثبات قدمی عطا کرتا ہے۔ آج نوجوانوں کو دیکھو دل میں ثبات قدمی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے۔ اللہ دل میں خوشی عطا کرتا، جا رہے تھے کون کی آگی نیچے کر لیے، دل میں خوشی، اللہ سے بولنا ہے اللہ تو جو حکم دیا نا سورہ نور میں آج میں عمل کر لیا وہ، اور اس طرح اللہ جہنم سے بچاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ آنکھوں کی حفاظت کرنے اللہ علم سے نوازتا ہے، شرمگاہ محفوظ ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی شرمگاہ کی حفاظت کر لیا، میں سمجھتا ہوں نہ اپنے وقت کا ولی اور بلی مرد عورت ہے،
اگر شادی سے پہلے کر لیے، اور افکار منتشر نہیں ہوتے۔ آج لوگ ہم بولتے ہیں نمازوں میں مزاج نہیں آ رہا ہے، جو آدمی اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرتا ہے اسے نماز میں اور جو ہے عبادت میں لذت کہاں ملے گی؟ اسلاف کی مثال ہے، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بولتے عید کے دن نکلتے ہیں، دیکھیے عید کے دن نکلتے نا ایسا انگوٹھا دیکھ لے کو جاتے، انگوٹھا دیکھ کر یہ چاہتے ہیں، تو کیا ہے بولتے عید کے دن ایک ادب یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اچھے اچھے کپڑے پہن لے کر رہتے ہیں، مرد بھی عورتیں نگاہیں بھٹکتی ہیں، ان کی بیوی پوچھتی تمہیں کہیں دیکھے کیا؟ بولے میں بس نہیں، دیکھو میں ایسا گیا اور ایسے ہی واپس آ گیا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ ساتھ سے رہنے والے لوگ بولتے ہمیں سفیان ثوری کو دیکھے جاتے ہوئے نگاہوں کی حفاظت کرے، واپس آتے نگاہوں کی حفاظت کرے، لہٰذا عید کے دن نگاہوں کی مکمل طور پر حفاظت کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور اس کے بعد یہ پردہ کرنا بھی اہم ہے۔ یاد رکھیے پردہ جو کرتے ہیں نا یہ عادت نہیں عبادت ہے۔ یہ جو ہماری خواتین پردہ کرتی نا، شوہر بولتا بول کو نہ کر رہی، ماموں بولتا، خالہ بولتا بولے، اللہ کا حکم ہے یہ، اللہ نے عورت کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا، اور پردہ کرنا واجب ہے۔ اگر کسی گھر سے کوئی عورت بغیر پردے کے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شوہر سے پوچھے گا تم کیوں اپنے جو ہے مطلب بیوی کو باہر نکلنے گئے۔ پردہ کیسے ہونا اس کی 8 شرطیں علماء نے بتائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پورا جسم ڈھانکتا ہو، پردے کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آتا ہو، لہٰذا اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ایسا باریک کپڑا نہ پہناؤ جس سے اس کا جسم نظر آتا ہو۔ آج کل ایسے کچھ ناعاقبت اندیش والدین کو ہم دیکھتے ہیں، بچیوں کپڑے پہناتے اوپر پورا نظر آتا۔ سعودی میں جا کر دیکھو ماشاءاللہ بچیوں کو لے کر آتے 2 سال 3 سال، تب سے برقع پہننے عادت ڈالتے، ماشاءاللہ بڑے ہو کے برقع پہنتے۔ اب شروع میں ان کو پورا ہوا لگنے، مچھرا کاٹنے، پورا ایسا کھلا پیدا کر دیے، تو بڑے ہو کر وہ برقع کہاں اوڑھیں گے؟ تیسرا ایک کشادہ ہونا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں مردوں کا لباس پورا کشادہ ہو کے عورت کا لباس کیا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے کتنے شوہروں کو ہم نے سنا دیکھا اپنی بیوی پر زبردستی کے تو جینس پینٹ پہن تو کیا ہے مصیبت ہے یہ؟ عورت کا جسم اللہ نے نرم بنایا نا، لباس بھی اس کا نرم ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو پردہ کرتے اس میں کیا نہیں ہونا؟ زینت نہیں ہونا۔ آج کل ہماری خواتین ایسا برقع پہنتے چھک چھک، وہ گئے تو وہ بولتے رہو وہ پردہ ان کا ہے، اس میں کیا ہے ہاتھ میں چمکیاں کام نہ رکھے، نہیں، یہ پردہ نہیں، پردے کا جنازہ ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے اس پردے میں خوشبو اور عطر نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری خواتین فوراً لگا لے کر عیدگاہ اس میں جاتی ہیں، مطلب شادیوں میں۔ اللہ کی نبی نے فرمایا جو عورت مطلب کیا ہے خوشبو کا استعمال کر کے ہماری مسجد کو آتی ہے تو مسجد کو نہیں آنا چاہیے، تو عطر اور خوشبو لگا کر جب مسجد کو نہیں آ سکتی تو کیسے جا سکتی ہے وہ مطلب بازاروں کے لیے؟ اور اس طریقے سے اس میں وہ مردوں کے مشابہ بھی نہ ہو۔ ایک حدیث آتی ہے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی عورت جو ہے عطر استعمال کے کہیں سے نکل کر جاتی ہے تو وہ زانیہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے کہ پردے میں شہرت نہیں ہونا چاہیے۔ دکانوں میں جاتے کپڑا خریدتے بولتے ایسا کپڑا دیا تمہیں پہنے تو سب بھی پوچھنا کہاں سے لیے۔ یہ حدیث سن لو، کبھی بھی آدمی کھاتا اپنے واسطے پہنتا دوسروں کے سے بولنا غلط ہے یہ۔ اگر شہرت کے لیے لباس پہنو گے تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک یہ بات یہ کہہ دیکھو یہ نور جو پیدا ہونا کہاں سے آئے گا؟ اللہ نور السماوات والارض میں اللہ نیچے کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، تو یہ ایمان کا نور، یہ پاور ہاؤس مسجدیں ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے دل میں ایمان آنا بولے تو کہاں آنا؟ مسجد کو آنا۔ آج لوگ مسجد کو آتے کہاں؟ لہٰذا اسی لیے ہمارے دلوں میں وہ نور نہیں آتا۔ اور اپنے دلوں میں نور پیدا کرنے کے لیے خصوصاً نماز فجر کو آتے ہوئے رسول اللہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، یاد ہے نا دعا؟ اس دعا کو مکمل طور پر پڑھیں۔ اس صورت میں اللہ نے منافق تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ منافقین کے دلوں میں کیا نہیں ہوتا؟ نور نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا 3 وقت میں دوسروں گھروں کو نہیں جانا چاہیے۔ کون سا وقت؟ پہلا تو یہ ہے کہ نماز فجر سے پہلے، دوسرا دوپہر کا وقت، اور تیسرا عشاء کے بعد۔ اسی آیت کی تفسیر بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ 3 اوقات میں دوسروں گھروں کو جانا بھی نہیں، اور اس وقت میں فون بھی نہیں کرنا۔ نماز فجر سے پہلے فون کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کو نماز فجر کو اٹھا تو اٹھا سکتے۔ دوپہر میں انسان، یہ 3 اوقات کیا ہیں؟ انسان اپنے معمولی لباس کو چھوڑ کر کے دوسرا لباس پہن کے رہتا ہے گھر کا، لہٰذا اسی طرف اشارہ کیا گیا۔
اور ایک دو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ حج کو سے جاتے تھے، جنگوں میں چلے جاتے تھے، اپنے گھر کی چابیاں لے کر جاتے تھے، ان سے کہا گیا، تو جو لوگ اندھے ہوتے، لنگڑے ہوتے، لولے ہوتے، ان سے کہا گیا ہم لوگ جا رہے جنگوں، تمہیں ہمارے گھر میں جو چاہے کھا لو، تو انہوں حرج محض کرتے نہیں کھاتے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں کھا سکتے ہو۔ اور اس طریقے سے اس میں ایک بات یہ بھی ہے، لوگ اندھے لنگڑے لولے ساتھ نہیں کھاتے تھے، اللہ نے فرمایا یہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ جو ہے گرا ہوا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں دو باتیں اور ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو ہے یا محمد نہیں بولنا چاہیے، اب جیسا پکارتے نا یا عباد یا فلاں، تو اسے یا محمد نہیں بولنا۔ وہ آگے آتا سورہ حجرات میں، انہوں آ کر جو بولے یا محمد اخرج اخرج، اللہ تعالیٰ خود نبی کو یا محمد نہیں، وہ ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ اب دیکھتے بریلوی وغیرہ کو، وہ کوشش کی کہ لمبی جو ہے یہ ہوتی ہے جشن آمد رسول، وہ ایک لمبا پروگرام بنا کے اللہ کی نبی وہ جو ہے سوارے بیٹھ کے آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جیسے تم ایک دوسروں کا نام لے کر پکارتے ہو ویسا محمد کو مت پکارو۔ اور آخری چیز یہ ہے، یہ جمعہ کے دن بیزار سے آنا، کنارے کنارے بیٹھ جانا، سو جانا، یہ بھی نفاق میں آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے منافقین کی جماعت کیا کرتے تھے؟ خطبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، پورے ٹک لگا کر بیٹھ جاتے، اللہ کی نبی خطبہ دیتے رہے، ایک ایک پاس ہوتے رہتے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تم آہستہ آہستہ باہر نکل کے جاتے نا، یہ بے ادبی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ سورۃ الفرقان میں جو باتیں کل آئیں گی، اللہ سے ہماری دعا ہے یہ اصلاح معاشرے کے جو اصول اس میں بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ جتنے حاضرین و حاضرات سامعین و سامعات ہیں، اللہ ہم سب کو سورہ نور کی روشنی میں اپنے معاشرے کی عزت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔